میم الف زبر ما. دیکھیں یہاں فعلا ماضی مثبت ہے یعنی پازیٹیو والا ماضی ہے. ٹھیک ہے, بس اس میں چینجنگ یہ کرنا ما لگا دینا تو ہو جائے گا ماضی منفی. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. ماضی منفی معروف. ٹھیک ہے, چونکہ ماضی مثبت سے ماضی معروف سے کیا بن رہا ہے, ماضی مثبت معروف سے ماضی منفی معروف بنتا ہے. ماضی مثبت معروف سے ماضی منفی معروف بن رہا ہے, یعنی فعلا سے ما فعلا. ٹھیک ہے, ما فعلا جو بنا صرف نگیٹو میننگ دے رہا ہے, اسی لیے اس کو منفی کہیں گے. باقی ماضی تو یہ وہ بھی ہے اور معروف وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس طرح سے ہم فعلا سے فعیلا بنایا یعنی کیا گیا. ٹھیک ہے, تو فعیلا کیا ہے, ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے, ماضی مجہول مثبت ہے, ماضی مثبت مجہول ہے. ٹھیک ہے, تو ما فعیلا کیا ہو جائے گا, ماضی منفی مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 4 طرح کے ورب ہم نے سیکھا صرف فعلا سے. فعلا ما فعلا. ٹھیک ہے, فعیلا ما فعیلا. ٹھیک ہے, فعلا کیا اسے ایک مرد نے, ما فعلا نہیں کیا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے, اور فعیلا کیا گیا اور ما فعیلا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کو ہم نے سیکھا. اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک صیغہ ہم نے سیکھا کانا کا. کانا کی ایک گردان. کانا جو ہے انکمپلیٹ ورب ہے یعنی فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے, انکمپلیٹ میننگ دیتا ہے, اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, انکمپلیٹ ورب. ٹھیک ہے, تو اس صیغہ کو بھی پڑھ لیجئے. کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتن, کنتو, کننا. ٹھیک ہے, سب سے آخر میں نے یہ بتایا تھا کانا ترجمہ ہوگا تھا وہ ایک مرد, صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, کانا تھے وہ 2 مرد, صیغہ تثنیہ مذکر غائب. کانو تھے وہ سب مرد, صیغہ جمع مذکر غائب. اس کے بعد 3 مؤنث میں 3rd پرسن کے مؤنث میں آ جائیے. کانت تھی وہ ایک عورت, کانتا تھی وہ 2 عورتیں, کننا تھی وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے, پہلا ہو جائے گا واحد مؤنث غائب, دوسرا تثنیہ مؤنث غائب, تیسرا جمع مؤنث غائب. پھر حاضر پہ آ جائیے, سیکنڈ لائن. کنتا, کنتما, کنتم, تھا تو ایک مرد, تھے تم 2 مرد, تھے تم سب مرد. ٹھیک ہے, کنتا واحد مذکر حاضر, کنتما تثنیہ مذکر حاضر, اور کنتم جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے, اب 3 مؤنث حاضر پہ آ جائیے. کنتی, کنتما, کنتنا. کنتی تھی تو ایک عورت, صیغہ واحد مؤنث حاضر. کنتما تھی تم 2 عورتیں, صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. کنتنا تھی تم سب عورتیں, صیغہ جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کنتو, تھا میں ایک مرد یا ایک عورت. ٹھیک ہے, صیغہ واحد متکلم. اس کے بعد ہوگا کننا, تھے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں, یا سب مرد یا سب عورتیں. یہ ہو جائے گا جمع متکلم. یہ کمپلیٹ ورب, انکمپلیٹ ورب سے ورب کا گردان تھا. ناقص کی گردان تھی. اب آ جائیے آج کے سبق پہ, 9واں سبق, لیسن نمبر 9. 9ویں سبق میں کیا ہے, 9ویں سبق میں جو ہے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم نے فعل ماضی پڑھا, فعل ماضی مثبت معروف پڑھا, مضارع مثبت معروف ہوگا. گردان یعنی بحث, کنجوگیٹ, کنجوگیشن. ٹھیک ہے, فعل مضارع
فعل مضارع جانتے ہیں کہ ایسے ٹرم کو کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس دونوں پائی جائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. فعل مضارع مثبت یعنی پازیٹیو، ایسا فعل مضارع جو پازیٹیو میننگ دے اسے مثبت کہیں گے. ٹھیک ہے، اور جس کا فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہیں گے. فعل مضارع مثبت معروف ایسا فعل مضارع جس کے اندر حال یعنی پریزنٹ کا میننگ ہو اور فیوچر کا میننگ ہو. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ پازیٹیو میننگ ہو. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فاعل بھی معلوم ہو تو ایسے کو ہم فعل مضارع مثبت معروف کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی گردان کو سب سے پہلے پڑھیے جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا ماضی کی گردان کو. لیکن یاد رکھیے ماضی کی جو گردان ہم نے پڑھا فاعل نام روٹ ورڈ جو تھا فاعل لام سے، اسی روٹ ورڈ سے ہم مضارع پڑھ رہے ہیں. کسی دوسرے یفعلو. ٹھیک ہے، ماضی میں کیا تھا؟ اس روٹ ورڈ سے ماضی کیا تھا؟ فعلا تھا. فعلا سے مضارع کیا بنا؟ یفعلو. ایک ہی چیز دو پیج پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کو مٹانا بھی پڑے گا. آدھا ادھر آدھا ادھر. ٹھیک ہے، یفعلنا. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یفعلنا کے بعد تفعلو. یہ یہاں سے تفعلو سے آ جا رہے ہیں سیکنڈ پرسن پہ. اس کے بعد تفعلانی، اس کے بعد تفعلونا، اس کے بعد تفعلینا، اس کے بعد تفعلانی، اس کے بعد تفعلنا، اس کے بعد افعلو، اس کے بعد نفعلو. ٹھیک ہے، یہ جو یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو، یہ جو 14 صیغے ہیں یہ فعل مضارع ہیں. اسی مادہ اسی روٹ ورڈ فاعل لام سے، جس مادہ سے جس روٹ ورڈ سے ہم نے ماضی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے فعلا کے اندر بھی میں بھی فاعل نام پایا جا رہا ہے اور یفعلو کے اندر بھی فاعل نام پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل نام کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے، مادہ، مادہ کا حروف ہے. تو آپ نے دیکھا گردان یہ مضارع کی گردان ہے. مضارع کی گردان کو بھی مضارع کی گردان بھی 14 ہے. ہم نے پڑھا شاید اس سے پہلے کسی لیسن میں پڑھا کہ ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں. صرف کبیر میں یعنی بڑی گردان میں ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں. تو ماضی کی گردان تو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ 14 صیغے ہو گئے ماضی کے. اسی سیم روٹ ورڈ سے مضارع جو ٹرم ہوگا وہ ہوگا یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. ٹھیک ہے، یہ ہوا گردان. اب ترجمے کے ساتھ ترجمے کو ملا کر کے سمجھنا. یہاں دیکھیے سب سے پہلے ایک دم سیم اسی طرح سے یہاں پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ٹیبل آپ نے پڑھا ماضی کا وہی اسی طرح ٹیبل بنا ہوا ہے مضارع کا. ٹھیک ہے، اس میں کتنے کالم ہیں؟ گردان، ترجمہ، صیغہ، بحث، علامت شروع میں اور علامت آخر میں. ٹھیک ہے، ماضی کا جو ٹیبل میں جو کالم تھا وہ 5 تھا اور مضارع کے ٹیبل میں جو کالم ہے وہ 6 ہے، ایک زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایک ہی علامت ہوتی ہے، سمبل جو ہوتا ہے ماضی کو پہچاننے کا وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اخیر میں ہوتا ہے، ماضی کے اخیر میں ماضی کا سمبل ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. لیکن مضارع کی جو علامت ہوتی ہے 2 ہوتی ہے، ایک شروع میں اور ایک آخر میں.
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علامت شروع میں آخر کے 2 کالم کو دیکھیے، علامت شروع میں اور علامت آخر کے اس نام سے کالم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں کامن ہے، جو ماضی میں تھا وہی مضارع میں ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا ماضی میں؟ گردان تھا، یہاں بھی گردان ہے۔ اس کے بعد ترجمہ تھا گردان کا، یہاں بھی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد صیغہ تھا، صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ اس طرح سے جس طرح سے ماضی میں صیغہ تھا، صیغے تھے، ویسے ہی مضارع میں بھی صیغے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو بحث ہے، میں نے بتایا بحث جو نام ہے بحث اس کا نام ہے، جیسے یفعلو میں نے پڑھا، یہ تو گردان ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس گردان کا جو نام ہے وہ بحث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحث تمام 14 کے 14 صیغوں میں، چاہے ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو، ٹھیک ہے، سیم ہوگا شروع سے آخر تک۔ یعنی فعلا اگر ہم پڑھا تو فعلا فعل ماضی مثبت معروف ہوا، تو اس لفظ سے جو 14 گردان پڑھیں گے سبھی کے سبھی فعل ماضی مثبت معروف ہوگا۔ ایسے ہی یفعلو جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، یفعلو سے ہم جب گردان پڑھیں گے تو آخر تک سبھی کے سبھی بحث سیم ہوں گے، فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت معروف۔ یہ چیزیں تمام 14 صیغوں میں، مضارع کے تمام 14 صیغوں میں آپس میں کامن یعنی مشترک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا، علامت شروع میں اور علامت آخر میں، یہ دونوں لائن بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی اور ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اب آپ کو بس 3 کالم رہ گئے کیا کہتے ہیں فعل مضارع کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو گردان کو یاد کرنا، جس طرح سے آپ نے ایک کیا کہتے ہیں فعل ماضی کا ایک اندازہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے گردان ہوتی ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے لفظ سے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، آخر تک۔ کسی تیسرے لفظ سے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، آخر تک، ٹھیک ہے، ایک دم ضربنا تک۔ پھر سمع سے سمع، سمعا، سمعو، سمعت، آخر تک، سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے ہی یفعلو سے جب ہم گردان پڑھیں گے، 14 صیغہ جب پڑھیں گے، یفعلو کی گردان، فعل مضارع کی جب گردان پڑھیں گے، تو جو ترتیب میں نے بتایا تھا 3rd پرسن اور 2nd پرسن اور 1st پرسن کے، سیم وہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ ان ترتیب میں ایک بات اور میں نے بتائی تھی کہ سب سے پہلے 3rd پرسن کے 6 صیغے ہوں گے، ان 3rd پرسن کے 6 صیغوں میں پہلے 3 مذکر کے ہوں گے یعنی میسکولین کے ہوں گے، اس کے بعد 3 فیمینین کے ہوں گے، سیم فعل مضارع میں بھی یہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 3rd پرسن کے 6 صیغے کلیئر ہو جائیں گے آپ کو، اس کے بعد آتا ہے 2nd پرسن۔ 2nd پرسن یعنی یو، انگلش کا جو یو ہوتا ہے جس کے بدلے میں آتا ہے، اس میں بھی 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی ترتیب، پہلے مذکر، میسکولین، پھر فیمینین، ٹھیک ہے، 3 پہلے مذکر پھر 3 مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو 6 6 12 ہو گئے۔ اس کے بعد 2 متکلم ہیں، متکلم جو 2 ہے ان میں سے پہلا جو ہے واحد متکلم یعنی 1st پرسن فار سنگولر، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے جمع متکلم 1st پرسن فار پلورل فارم، یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ترتیب کو آپ دھیان میں رکھیے گا، جو ماضی کی ترتیب تھی وہی مضارع کی ترتیب ہے، بس ترجمہ چینج ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگلے سبق میں پڑھنا ہے اس کو یہاں پہ پہلے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ ضرورت ہے بتانے کی اس لیے بتا رہا ہوں۔ علامت ہاں مضارع صیغہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یفعلو، یفعلان، یفعلون، ان تمام 14 صیغوں میں جو مضارع کا جو صیغہ ہے، ان تمام کے شروع میں آپ نے کیا دیکھا؟ یا تو یا ہے، یا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، یا حرف ہے، یا تو تا ہے، یا تو الف ہے، یا تو نون ہے، ٹھیک ہے۔ افعلو، نفعلو، لاسٹ میں افعلو اور نفعلو۔ تو شروع میں کیا کیا لگا؟ یا لگا، یا تا لگا، یا الف لگا، یا نون لگا، ٹھیک ہے۔ ان 4
حرف کو آپ انگلی پر گین لیجئے، ٹھیک ہے؟ یا تو مضارع کے شروع میں یا ہے، یا حرف ہے، یا تو تا ہوگا، یا تو الف ہوگا، یا تو پھر نون ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مضارع کے شروع کی علامت ہو گئی، یاد رکھیں گے، مضارع کے شروع کی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہی حرف علامت مضارع کہلاتی ہے، علامت مضارع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع 4 ہے، علامت مضارع یعنی مضارع کی جو علامت ہے 4 حروف ہے، اگر اس کو لکھنا چاہیں گے تو لکھ سکتے ہیں۔ مضارع کی جو علامت ہے، مضارع کی علامت جو ہے وہ 4 حروف ہے، یا اس طرح سے لکھیں 4 حروف مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ یا، تا، الف، نون، ٹھیک ہے؟ یہ جو 4 حروف میں نے بتائے یہ علامت مضارع ہے شروع والے، ٹھیک ہے؟ آخر والے نہیں، یہ شروع والے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں جو علامت مضارع ہوں گے وہ آپ جب پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹیبل کو سب سے پہلے دیکھیے، اب یفعلو، یہ گردان ہے، یہاں سے پڑھتا جاتا ہوں، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہاں تک تھرڈ پرسن کے 6 صیغے ہو گئے فعل مضارع میں، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہ یہاں تک 6 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب میں سب کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ تھرڈ پرسن کے یاد رکھیں گے، یہ 6 صیغے تھرڈ پرسن کے ہو گئے، ان میں سے جو 3 ہے شروع والے یعنی یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یہ فار میسکولین ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 4، 5 اینڈ 6 جو ہے وہ فار فیمینین ہیں۔ جی کیا سوال ہے، بولیے، کہاں گیا؟ مائک کا تو آپشن نہیں آ رہا۔ یفعلانی، یفعلونا، سب سے پہلے یفعلو کا ترجمہ، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، چونکہ میں نے بتایا تھا فعل مضارع کے اندر 2 ترجمہ ہوتا ہے، فی الحال کا میننگ یا پھر آنے والے زمانے کا میننگ یعنی فیوچر کا میننگ، پریزنٹ کا میننگ یا فیوچر کا میننگ، ٹھیک ہے؟ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے؟ پھر یفعلو کے اندر یفعلو کرتا رہے گا وہ، ٹھیک؟ بس جو فعل مضارع چونکہ پریزنٹ اینڈ نہیں کا میننگ مثبت ہے کہ یا ہے آخر میں علامت سے خالی ہے، فعل مضارع جو ہے
سے خالی ہے، یعنی علامت نہ ہو، علامت سمبل نہ ہونا ہی علامت. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیے بناتے کرتی ہے. پتہ نہیں بارش ہوگی کیا ہوگی. اتنا دینا چاہیے. دیکھ کرتے ٹھیک ہوگا کرتے مرد مثبت علامت. ٹھیک ہے. جو يفعلان الف نون بنا. دیکھیے کیا کریں. علامت تھی نون کریں مظاہرہ شروع میں سر آپ کی وائس بہت بریک ہو رہی ہے. بتائیں. جی یفعلو یفعلانی یفعلون. ٹھیک ہے. تفعلو واحد مؤنث غائب. فورتھ لائن دیکھیے اوپر سے نیچے کی طرف. تفعل کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک اور صیغہ واحد مؤنث غائب. صیغہ واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اور بحث ہوگا فعل مضارع مثبت. تفعلو میں جو شروع والی جو علامت ہوگی وہ تا ہوگا. میں نے پہلے بتایا الف تا یا نون یہ علامت مضارع ہے. اس کے بعد تفعلو کے جو آخر میں علامت ہے وہ علامت سے خالی ہے یفعلو کی طرح.
ٹھیک ہے، آخر میں کوئی علامت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہے تفعلانی. جس طرح سے یفعلو سے یفعلانی، ویسے ہی تفعلو سے تفعلانی. اس پیج کا آخری دیکھیے، تفعلانی. تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ عورتیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں بلکہ دو عورتیں. وہ دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. بحث جو ہوگا فعل مضارع مثبت معروف، اور تفعلانی کے شروع والی جو علامت ہے وہ تا ہے، اور اخیر والی جو علامت ہے وہ الف نون ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جائیے، اگلے صفحہ پہ. یہاں دیکھیے یفعلنا، یہ جمع مؤنث غائب ہے. کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث غائب. بحث کیا ہوگا؟ فعل مضارع مثبت معروف. یفعلنا کے شروع والی جو علامت ہے وہ یا ہے، اور اخیر میں نون مفتوح. ٹھیک ہے، یہاں تک 6 تھرڈ پرسن کے صیغے ہو گئے. اب یہاں سے دیکھیے سیکنڈ پرسن کے. تفعلو، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد. تفعلانی، کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد. تفعلونا، کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. ٹھیک ہے، پہلا والا جو ہے ان میں سے واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور تیسرا جمع مذکر حاضر کے لیے ہے. اور بحث جو ہے فعل مضارع مثبت معروف ہے، تینوں سبھی. ٹھیک ہے، تفعلو میں جو علامت مضارع شروع والی جو ہے وہ تا ہے، آخر میں کیا ہے؟ خالی، علامت سے خالی، یفعلو کی طرح. ٹھیک ہے، اور تفعلانی جو ہے کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. بحث فعل مضارع مثبت معروف. ٹھیک ہے، اور شروع میں علامت کیا ہے؟ تا، آخر میں تفعلانی میں الف نون. اس کے بعد تفعلونا میں، تفعلونا کا ترجمہ ہوگا کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. صیغہ جمع مذکر حاضر. بحث فعل مضارع مثبت معروف. ٹھیک ہے، یہ کامن ہے، یہ کامن ہے. اس کے بعد ہے علامت شروع میں، یہ بھی کامن ہے یعنی تا ہے، اور آخر میں علامت کیا ہے تفعلونا میں؟ واو نون. یہاں تک 3 مذکر حاضر کے یعنی سیکنڈ پرسن کے ہو گئے. اب 3 مؤنث حاضر کے صیغوں کو دیکھیے. تفعلینا، کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث حاضر. بحث سیم رہے گا، اور شروع والی علامت تا ہوگی، اور آخر والی علامت یا نون. اس کے بعد تفعلانی، کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، اور یہ کامن ہوگا. شروع والی علامت کیا ہوگی؟ تا، اور آخر والی علامت الف نون. پھر تفعلنا، تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، اور بحث جو ہوگی سیم ہوگی. شروع والی علامت اس کے اندر بھی تا ہوگی، اور آخر والی علامت نون. ٹھیک ہے، یہاں تک سیکنڈ پرسن کے تمام صیغے ہو گئے. اب افعلو، کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. صیغہ واحد متکلم. بحث فعل مضارع مثبت معروف. افعلو کے اندر الف، میں نے بتایا تھا 4 حروف علامت مضارع ہے، ان میں سے ایک الف بھی ہے. ٹھیک، الف تا یا نون. تو الف واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے، اور آخر میں علامت کیا ہے اس کے اندر افعلو میں؟ خالی، علامت سے خالی ہونا. نفعلو، کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ جمع متکلم. ٹھیک ہے، بحث فعل مضارع مثبت معروف، اور علامت شروع میں کیا ہے؟ نفعلو میں نون ہے، اور علامت اخیر میں کیا ہے؟ خالی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک فعل مضارع کی ساری ڈیٹیل ہو گئی، مگر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوا، 3-4 بار ڈسکنیکٹ ہو گیا. سمجھ میں آیا نا؟ یہاں تک کوئی زیادہ بڑا ایشو اگر رہا ہو، ڈاؤٹ ہو تو بتائیے، پھر بعد میں بتاتے ہیں. جی حسن صاحب بولیے. جو گردان کا جو فائل مضارع مبسوط مثبت مثبت معروف. جو معروف ہے، تو اس کا جو میننگ آپ نے جو بتایا تھا وہ دماغ پھر سے ایک بار ریپیٹ کیجیے. اچھا، پہلی بات فاعل نہیں ہے، فعل ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے، مثبت معروف.
جی کل پر جو شروع میں بتایا تھا نا میننگ بس اسی طریقے سے ریپیٹ کر دیجیے گا. ہاں ہاں ٹھیک. تو فعل مضارع مثبت معروف ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. یفعلو, میں شروع سے پڑھتا ہوں. یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد, یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. نہیں یہ نہیں, اس کا اسی کا سنو یہ جو یہ ورڈنگ لکھا ہے نہیں فعل مضارع مثبت معروف, اسی کا میننگ چاہیے میرے کو, اسی کا میننگ آپ ایک بار. اچھا, مثبت کے معنی پازیٹیو, ٹھیک ہے. پازیٹیو, ہاں معروف کے معنی جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے اس فعل کو معروف کہتے ہیں. معروف, اچھا معلوم ہو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک بار پڑھ دیتے گردان کو ترجمے کے ساتھ. نہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا. کیول یہ جو فعل یعنی اسی کا میننگ مطلب یہ کس بیس پہ بات چلی ہے. مضارع جو تھا نہیں, مضارع میں دو ٹینس سے ایک ساتھ مل گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی معلوم ہو گیا فعل اور یہ مضبوط. دیکھیے سنیے, دھیان دیجیے, اس کو سمجھانا ہے نا. ہاں بس اسی کو دیکھیے, اس کو سمجھانا ہے نا, ٹھیک ہے. میں ایک ایک کر کے اس کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے فعل, ٹھیک ہے. فعل یعنی ورب, ٹھیک ہے. مضارع ایک اسپیسیفک ٹرم ہے جس کے اندر پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ ہے. فعل مضارع یعنی ایسا فعل جس کے اندر حال یعنی موجودہ زمانہ اور استقبال یعنی فیوچر کا زمانہ پایا جائے, اس فعل کو فعل مضارع کہیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کی کنڈیشن دو ہوگی, یا تو وہ نیگیٹو میننگ دے رہا ہوگا یا تو پازیٹیو میننگ دے رہا ہوگا. اگر پازیٹیو میننگ دے گا تو اس کو مثبت کہیں گے, مثبت کے معنی پازیٹیو, ٹھیک ہے. اور اگر نیگیٹو دے رہا ہوگا تو مثبت کی بجائے منفی کہیں گے, ٹھیک ہے. اور یا تو اس فعل کا فاعل معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا. اگر معلوم ہوگا, ٹھیک ہے, معلوم ہوگا میں یہ کنڈیشن ہے کہ یا تو لکھا گیا ہو یا تو سمجھا گیا ہو, ٹھیک ہے. ان دونوں کنڈیشن میں معروف ہوگا. اور اگر فعل کا اتا پتہ ہی نہ چلے, جیسا کہ فعل مجہول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو مجہول کہیں گے, ٹھیک ہے. مجہول, ہاں, وہ اس کے بعد آئے گا, اس میں بھی آئے گا, مضارع میں بھی. ہو گیا نا کلیئر؟ گردان کو ایک بار دیکھ لیجیے, چونکہ گردان بیسک ہے, گردان کو یاد بھی کرنا ہے, سمجھنا بھی ہے. یہ مضارع کا ایک بار مطلب, مضارع کا میننگ, مضارع کا مطلب مضارع, ہاں وہی بتا رہا ہوں. مضارع کا مطلب ہوگا کہ مضارع ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے, ایک اصطلاح ہے جس کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو زمانہ پائے جائے. اچھا, دو زمانہ, ہاں ٹھیک ہے. دو زمانے کون کون سے؟ موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ, آنے والا زمانہ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں بالکل سے کلیئر ہو گیا. دیکھیے گردان کو سب سے پہلے پڑھتا ہوں تھوڑا سلو موشن میں. یفعلانی, یفعلون, 14 صیغوں کو پڑھ رہا ہوں, پھر سے سنیے. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلن, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلن, افعلو, نفعلو, ٹھیک ہے. یہ ہے 14 صیغے. اس طرح سے ایک دم ریلیکس ہو کر کے پڑھنا ہے, ہڑبڑانا نہیں ہے, بالکل ریلیکس ہو کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد اس کے ترجمہ کے ساتھ ملا کر کے ذہن میں پہلے بسانا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے, اس کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے, اس کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے. پھر اس کے صیغوں کو ذہن میں فٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر سبھی چیزوں کو ملا کر کے یاد کرنا ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, آگے کلیئر ہو گیا. جی, 10واں سبق جو ہے اسی 9ویں سبق کا ریویژن ہے. یعنی 9واں سبق میں فعل مضارع کو ٹیبل کے ذریعے سے سمجھایا, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے پہلے پریکٹیکل کر دیا, بعد میں تھیوری دیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھیوری ہے, تو پہلے پریکٹیکل کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد تھیوری پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب تھیوری پڑھنے کے بعد پھر پریکٹیکل کو ملا کر کے انالائز کیجئے گا تو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب سنیے,
10واں سبق بہت مختصر لیسن ہے، اس لیے کوئی لفٹ نہ کرے برائے مہربانی۔ فعل مضارع بنانے کا جو قاعدہ ہے، کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ دیکھیے۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ جو ہے، ماضی معروف کے شروع میں، ماضی معروف کیا تھا آپ کو، فعلا تھا نا، فعلا تھا، ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ۔ علامت مضارع میں نے کیا بتایا، الف، تا یا نون، 4 حرف علامت مضارع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مضارع بنے گا ماضی سے، ٹھیک ہے، ماضی معروف کے شروع میں، یعنی فعلا، واحد مذکر غائب کا ایک صیغہ لے لیا، اٹھا لیا، فعلا کو اٹھا لیا ہم نے۔ رک جائیے میں لکھ کے دکھاتا ہوں، فاعل نام دکھ رہا، تینوں پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی، یہ ماضی کا صیغہ، تینوں پہ زبر ہے، لکھا نہیں ہے لیکن سمجھیے، ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگا دیا۔ شروع میں کیا لگا دیا، یا تو یا لگایا، یا تو الف لگایا، یا تو تا لگایا، ٹھیک ہے، یا تو نون لگایا، ان 4 میں سے کوئی ایک لگایا، کیونکہ ہم نے مضارع کا جب ٹیبل پڑھا تو ہم نے پورے مضارع کے صیغہ کے شروع میں جو دیکھا، یہی 4 لیٹر کو دیکھا ہے نا، یفعلو، یفعلان، یفعلون، یا دکھا آپ کو، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تا دکھا، اور آخر میں افعلو اور نفعلو، یہی 4 لیٹر دکھا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگا دینا ہے کوئی ایک، ٹھیک ہے، اور 5 صیغوں کے آخر میں پیش دینا ہے، کیا دینا، 5 صیغوں کے آخر میں پیش دینا ہے، ضمہ پیش دینا ہے۔ وہ کون کون سا صیغہ ہے، وہ آپ جب پڑھا تو 5 صیغوں کے آخر میں آپ نے خود دیکھا کہ پیش ہے، وہ کیسے، یفعلو میں، اور تفعلو میں، اور تفعلو میں، اور افعلو میں، اور نفعلو میں۔ اس پیج میں جتنا دکھ رہا ہے اس کو میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس کے آخر میں پیش، اس کے آخر میں پیش، دکھ رہا نا، اس کے آخر میں پیش، یہاں پہ 3 ہو گئے، اور پچھلے صفحہ میں شروع میں یفعلو ہے، پھر ایک تفعلو پچھلے صفحہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو، تفعلو، تفعلو جو ہے 2 بار آئے گا، یاد رکھیے گا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5 صیغوں کے آخر میں کیا دینا ہے، پیش دینا ہے، پیش دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں، 7 صیغہ جو ہے اس کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے۔ نون اعرابی کسے کہیں گے، نون اعرابی کہیں گے حرکت والا نون، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا یفعلو کے بعد یفعلانی بنا، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے، اعراب کہتے ہیں حرکت کو، زبر زیر پیش کو، نون اعرابی ہے۔ تو یفعلو، یفعلانی نہیں، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، ٹوٹل 7 صیغہ اس ٹیبل میں آپ جب دیکھیے گا تو 7 صیغہ کے آخر میں نون اعرابی ہے، یعنی حرکت والا نون ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا، ٹھیک ہے، ماضی میں جو جمع مؤنث کا نون تھا، جیسے ماضی میں جمع مؤنث کا نون کون تھا، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلنا ماضی کا صیغہ پڑھ رہا ہوں، اس کے آخر میں جو نون تھا جمع مؤنث کا، وہ جمع کی نون تھی، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں جو تھا اس کو باقی رکھنا ہے، مضارع میں بھی اس کو باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پوری کتاب میں مضارع کا جو بنانے کا قاعدہ ہے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے بنا رہے ہیں، لیکن جب آپ پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ سمجھ جائیں گے، صیغہ کو پہلے یاد کر لیں گے، یاد کرنے کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا، چونکہ مضارع تھوڑا دشوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا، علامت مضارع، یعنی مضارع کی جو علامت ہے، جو حروف، وہ 4 ہیں، میں نے بتایا، یا، تا، الف، نون، یعنی مضارع کے تمام 14 صیغوں کے شروع میں جو ہے یہی 4 حرف رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی 5واں حرف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے اکٹھے طور پہ ہم جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، اتینا،
اتینا میں چاروں آ گیا نا. علامت مضارع جو ہے جن کے ذریعے سے ہم مضارع بناتے ہیں، ماضی سے مضارع بناتے ہیں، وہ 4 حرف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ اتینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یا کے بارے میں، یا کا جو فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یا 4 صیغوں میں لگتی ہے. آپ نے دیکھا یا 4 صیغوں میں لگتی ہے، یفعلو، یفعلانی اور یفعلنا. ٹھیک ہے. اور یفعلو، یفعلانی، یفعل نہیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، شروع کے 3. اس کے بعد پھر یہ والا دیکھیے اوپر میں، ہاں یہ یہاں جو دکھ رہا ہے ایک، شروع کے 3 ہو گئے، تینوں میں یا لگا ہوا، یفعلو، یفعلانی، یفعلون اور ایک یفعلنا. ٹھیک ہے. یا جو ہے 4 صیغوں میں لگتی ہے. وہ 4 صیغے کیا ہے؟ وہ یہ ہے واحد مذکر غائب یعنی یفعلو، دوسرا جو ہے تثنیہ مذکر غائب یعنی یفعلانی، تیسرا جو ہے جمع مذکر غائب یعنی یفعلون، اور چوتھا جو ہے جمع مؤنث غائب یعنی یفعلنا. ٹھیک ہے. یا 4 صیغوں میں لگتی ہے، وہ کون کون ہے؟ شروع کے 3 یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. اس کے بعد پھر جمع مؤنث غائب میں بھی یا کا استعمال ہوتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور بچ رہا اگلے صفحہ میں، اس کے بعد ہو جائے گا. اب دیکھیے تا کے بارے میں. تا جو ہے 8 صیغوں میں لگتی ہے. تا کتنے صیغوں میں لگتی ہے؟ 8 صیغوں میں لگتی ہے. جب آپ اس ٹیبل کو دیکھیں گے غور سے تو خود پتہ چلے گا کہ تا کتنے صیغوں میں لگی ہے. ڈرائنگ کام کیوں نہیں کر رہا؟ تا جو ہے 8 صیغوں میں لگتی ہے. وہ کون کون ہے؟ ان کا نام یہاں پہ صیغہ بتا دیا گیا ہے. وہ یہ ہے واحد مؤنث غائب میں لگتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور 6 صیغے حاضر کے، حاضر کے 6 صیغوں میں تا لگتا ہے. ٹھیک ہے. حاضر میں تو کلیئر ہے، 6 صیغہ جو ہے حاضر کے تمام صیغوں میں کیا لگتا ہے؟ شروع میں تا لگتا ہے. تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. ٹھیک ہے. اور سب سے اخیر میں جو ہے واحد متکلم اور جمع متکلم. واحد متکلم میں الف لگتا ہے اور جمع متکلم میں نون. الف صرف واحد متکلم میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور نون صرف جمع متکلم میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے ان کا صیغہ کا نام یہاں پہ بتایا ہوا ہے، جو ابھی میں نے بتا دیا پڑھ کر. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ٹھیک ہے. یفعلو یہ دیکھیے واحد مذکر غائب ہو گیا، تفعلو واحد مؤنث غائب ہو گیا، تفعلو واحد مذکر حاضر ہو گیا. یہ دونوں ایک جیسا لکھائے گا. تفعلو واحد مؤنث غائب بھی ہے اور واحد مذکر حاضر بھی ہے. اور افعلو واحد متکلم اور نفعلو جمع متکلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی یعنی حرکت والا نون، جمع کے نون کے علاوہ جمع پہ جو زبر زیر پیش ہے اس کی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ جمع کا جو نون ماضی میں تھا وہ باقی رہے گا، اس میں نو چینج. ٹھیک ہے. وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کون کون ہیں؟ 4 صیغے تثنیہ کے، تثنیہ جو 2 کو بتاتا ہے، 4 صیغے تثنیہ کے کہ ان میں نون مکسور ہوتا ہے. نون اعرابی جو ہوتا ہے، اعرابی کے معنی حرکت والا، تو حرکت میں زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. تو ان 7 صیغوں میں سے 4 نون اعرابی جو ہے وہ کسرہ والا ہے. 4 نون اعرابی کیا ہے؟ کسرہ والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یفعلانی آخر میں کیا ہے؟ نون. نون پہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو نون اعرابی کہلائے گا اور نون مکسور کہلائے گا. ٹھیک ہے. کسرہ کی وجہ سے. اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، 2 صیغے جمع مذکر غائب کے اور جمع مذکر حاضر کے. ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح ہوتا ہے. واحد مؤنث حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ نون مفتوح ہوتا ہے. واحد مؤنث حاضر جیسے تفعلینا پڑھا نا آپ، اس میں زبر ہوتا ہے، تفعلینی نہیں ہوتا ہے، تفعلینا. ٹھیک ہے. وہ 2 صیغے جن میں نون جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث کا نون، جمع والا نون. ٹھیک ہے. اور جمع والا جو نون ہوتا ہے فاعل کا نون ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. وہ اگر باقی نہ رہے تو فاعلیت ہی ختم ہو جائے. فاعل پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے
وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دو صیغے جن میں نون جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث کی نون, اسی کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, جمع مؤنث کی جو نون ہوتی ہے نون فاعلی ہوتی ہے, یعنی فاعل والا نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس نون کو ریموو کر دیں گے, ہٹا دیں گے, تو اس کی فاعلیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے, وہ دو صیغے جن میں نون جمع مؤنث یعنی فاعل کا نون جو باقی رہتا ہے وہ یہ ہے جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے, جمع مؤنث غائب کا جو نون ہے وہ باقی رہتا ہے, اور جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے, جمع مؤنث غائب کون سا ہو جائے گا؟ تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, تفعلنا. ٹھیک ہے, اور جمع مؤنث حاضر, جمع مؤنث حاضر کیا ہو جائے گا؟ تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا. ٹھیک ہے, جمع مؤنث غائب نہیں, یفعلنا, یہ جو جمع مؤنث غائب ہے یہ یفعلنا ہوگا, اور جمع مؤنث حاضر جو ہے تفعلنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ڈیٹیل. تھوڑا سا پیچیدہ لگتا ہوگا مضارع, ٹھیک ہے, لیکن جب ریویژن کر لیجئے گا تو آسان ہو جائے گا, اس لیے کہ ظاہر ہے فن ہے تو اپنا فن تو دکھائے گا ہی, کچھ پیچیدگی رہے گی, اس کو سیکھنے سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو پوچھئے, باقی لوگ تو چلے گئے. حسن صاحب, یہ جو نون والی جو بات بتائی تھی نا آپ نے, یہ تھوڑی سی زیادہ کریٹیکل لگی ہے میرے کو, کہ نون جو فائل والا جو نون رہتا ہے وہ کون سا, جیسے وہاں دو بار آئے, جو ایک تو ساکن ہے اور ایک پہ جبر ہے, تو اسی کو کلیئر کر دیجیے خالی. جو ساکن لگا ہوا ہے وہ مطلب جس پہ جزم لگی ہوئی ہے, اور ایک پہ جبر لگا ہوا ہے. ساکن کہاں لگا ہوا ہے نون پہ؟ جزم یف یف النا یف 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 النا یفعلنا, یف النا, اچھا الف ہے وہ, ہاں ٹھیک ہے, یف النا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا وہ بگڑ گیا تھا. ہاں, یفعلنا جو ہے اوپر میں جو ہے, ہاں ہاں اوپر اوپر, ہاں, اس میں جو نون ہے, اس میں جو نون ہے وہ جمع کی نون ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, اور نہیں پھر پر وہ نہیں, اسی نون کو میرے کو بتا دیجئے کہ جو جس میں فائل کا نون کون سا رہتا ہے, وہ کون سے میں آیا ہے, وہ ہاں وہی تو دیکھیے نا, کون دونوں سے کو سیگے میں, یفعلنا اور تفعلنا میں. یفعلنا اور تفعلنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس ٹھیک ہے, لیسن کو خاص دھیان دے کر کے پڑھنا ریویژن ہے. کیجیے. ہاں, اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے, کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں. کچھ چیزیں مشکل آئیں گی لیکن حوصلہ رکھ کے اس کو پڑھیے. اس کے بعد پھر تو ہم ٹیکسٹ بک پہ آنا ہی ہے اس کتاب کے بعد, جو شاید لاسٹ کتاب ہوگا, دروس اللغت العربیہ. ٹھیک ہے, چلیے یہیں تک رکھتے ہیں, نیٹ ورک بھی بہت پریشان کیا. شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.